الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات عزیزان گرامی مرتبت، گزشتہ مجالس جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ایراد کی ہیں، وہ سب اسی ولایت اور بندگی کے موضوع سے تھیں، جس میں سورہ مائدہ کی اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی ولایت اور حکومت و تصرف اور اپنے رسول کی ولایت اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان فرمایا. نہ تو اس نے ظاہر ہے کہ اس کا نام اس کی ذات پر جو اطلاق ہوتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے وہ اللہ ہے. لفظ اللہ اس کی ذات پر بول لیتے ہیں. اور رسول جو ہے وہ نام نہیں ہے. اللہ نے ایک منصب کا ذکر کیا ہے اور اس کے رسول بہت ہیں، 313 رسول ہیں. اس میں 5 بڑے رسول ہیں. تو رسولوں کو یہ ہم نے ولایت دی یوں نہیں کہا،
ذات خدا جو ہے اس کے لیے ولایت ہے، اور پھر اس کے ایک خاص رسول کے لیے ولایت ہے۔ جتنے رسول ہیں ان سارے رسولوں کے لیے نہیں ہے۔ جب سارے رسولوں کے لیے یہ ولایت نہیں ہے تو انبیاء تو سرے سے کٹ گئے، انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے، یہ خاص رسول کے لیے ہے۔ اور صرف اللہ کا خاص رسول جو قرآن لے کے نازل ہوا ہے وہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ اور پھر خاص رسول کا نام لے سکتا تھا مگر نام نہیں لیا۔ نام لینے میں ممکن ہے رسولوں کو اعتراض ہوتا کہ ہم بھی رسول ہیں، ہم کو بھی یہ منصب دیتا۔ اللہ نے منصب رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر رسول برابر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے رسول ہیں ہر ایک کے منصب الگ ہے، ہر ایک کے مقام الگ ہے، منزلت الگ ہے۔ منصب رسالت ہے نام سے، لیکن اس کی محدودیت ہے، یعنی حد بندی ہے۔ کچھ رسول ہے جو کچھ علاقے تک کے رسول ہیں، اور کچھ رسول جو ہیں وہ ان سے وسیع تر رسول ہیں، اور کچھ رسول جو ہیں ان سے بڑے رسول ہیں، زیادہ علاقہ ان کے پاس ہے۔ خود حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں ایک دوسرے نبی بھی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، وہ اپنے ایریے کے نبی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نبی نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں، تو ان نبی کے لیے بھی یہ رسول ہیں، ان کا مرتبہ بلندتر ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر قرآنی مثال یہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ رسول ہیں، اولو العزم ہیں، نبی بھی ہیں، اور حضرت خضر بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت جتنی ہے ان کی موجودگی میں اور انبیاء ہیں، جیسے شعیب خود ان کے بیوی کے والد تھے، البتہ بیوی بعد میں ہوئی، وہ نبی تھے پہلے۔ لیکن جناب خضر کا ہولڈ فقط انہی تک نہیں کہ ان افراد تک ہو کہ جہاں کے لیے وہ نبی ہیں۔ فی الحال جو ہے وہ صحرا میں بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ جو اتنے بڑے رسول تھے ان کے اوپر بھی ان کی نبوت ہے۔ اگر اوپر نہ ہوتی تو کیوں اللہ بھیجتا کہ جو نہیں آتا ہے وہ جا کے ان سے سیکھو۔ تو ایک مسئلہ اس مسئلے نے حل کر دیا کہ کسی اور سے معصوم نہیں سیکھ سکتا، معصوم صرف معصوم ہی سے سیکھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ہماری عادت ایسی ہے نہیں، لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں، آپ سن لیں ان کی بات کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم مشکور و ممنون ہیں علامہ صاحب کے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مجلس میں سے کچھ لمحات ہمیں دیے ہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ کہ جس نے شبیر سے وفا کی ہے
اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. اتنی قیمت نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم حسینیوں. ہم کل آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے کہ 72 آدمی ہمیں چاہیے جو کہ $400 ایچ دے دیں تو ہمارے ایام اعضاء کا خرچہ نکل جائے گا. آج رات 8 بجے تک ہمارے پاس 30 آدمی ہیں. ہمیں 42 اب اور چاہیے ہیں. ہم نے پرسوں باہر کھڑے ہو کے کاؤنٹ کیے تھے تو اس ہال میں سے صرف 1000 آدمی نکلے تھے. صلوات. میرے خیال میں ان 1000 میں سے کم 72 تو ہمیں مل سکتے ہیں جو کہ $400 دینے کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ مشتاق مرچنٹ صاحب 1 منٹ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں مائک. Assalamu alaikum. He took up too much of my time already anyhow. But I wanted to tell you that last night I told you that we have pledges for $1 million for the expansion. As you can see how we really dearly need this expansion. Number 2 is that we also have cash $500,000. I told you this also. But the good news tonight is that there's one moment in this 1,000 people who has promised me $50,000 if one of you or all of you combine together to match that $50,000, there will be great thing for everybody to happen. So please, come up front and volunteer $50,000 to match for the $50,000 one person has promised. So out of one person of this 1,000 people has promised $50,000. See what you can do. Ask your soul to see what you can do for expansion. Thank you so much for listening. جزاک اللہ مشتاق. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے یوتھ کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کیا ہے جو کہ میری اس فنڈ ریزنگ میں مدد کر رہے ہیں. کل انہی میں سے کوئی ایک یہ مائک لے کے کھڑا ہوگا اور ایک بار پھر فنڈ ریزنگ کر رہا ہوگا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اتنی فنڈ ریزنگ کر کے جائیں کہ ان کو ضرورت نہ پڑے. علامہ صاحب کی ایک مجلس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عزاداری ایک امانت ہے جو احتیاط سے ہمارے والدین سے ہمیں ملی ہے اور ہمیں اس عزاداری کو آگے بڑھانا ہے. اب ہمیں ایک دوسرے سے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اس عزاداری کے امین بن سکیں گے؟ کیا ہم وہ امین ہیں جو کہ اتنی ہی احتیاط سے اس عزاداری کو آگے بڑھائیں اور ان یوتھ کی طرف ان یوتھ کو منتقل کر دیں جو کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں تاکہ اس کا فائدہ امام اٹھائیں جب ان کا ظہور ہو. صلوات. اللہم صلی علی میرے یہ یوتھ والنٹیئرز جو IC حسینی کے یوتھ والنٹیئرز ہیں یہ آپ کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر رہے ہیں. آپ کچھ نہ سمجھیں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ سمجھیں تو یہ حسین بادشاہ کے گھر کی پکار ہے. وہ گھر جہاں پہ شہزادی رومال لے کے آپ کے اشک جمع کرتی ہیں, وہ اشک جو ہم سب کا ذریعہ نجات ہیں. اتنے بہے ہیں عشق, اتنے بہے ہیں اشک, غم شہ میں آج تک یکجا کرو تو نوح کے طوفان سے کم نہیں. صلوات. آج ہم التجا کرتے ہیں حسینی کی طرف سے کہ آپ اس پکار پہ لبیک کہیں. لبیک یا حسین. Mu'mineen, Assalamu alaikum. Thank you, Heather. As we spoke to you earlier, starting from 5th Muharram, there are 67 majalis programs of IEC Husseini throughout the Ayam Eza. A lot of planning goes into it, a lot of financial commitment goes to it.
Prior to us moving here for 5 days, the cost of Ayyam-e-Azah to execute that 95% of that cost was $24,500. Since moving in here to Ramada for 5 nights, the cost is now $29,500, $30,000. So that breakdown that you saw, $400 of contribution individually to sponsor Majlis-e-Azah. That sponsorship, that contribution that you're going to make today is not going to pay the electric bill, the water bill, or any other reoccurring monthly payment, but is going specifically for Majlis-e-Azah Imam Hussain alayhi salam this year. You are sponsoring a majlis for this year. Now, Heather, I said 30. Did you say 30? 30 azadars, 30 mu'mineen have already contributed for sponsored one majlis. Now, we have a hall here and the adjacent hall for the ladies, 1,000 people. We're looking for 72. We're looking for a quick 72. So we need how many? 30 men? 42. Thank you. We need 42 people. 42 people, raise your hands right now and say that you support Majlis-e-Azah Imam Hussain alayhi salam. This is expenditure. This 30,000 is above and beyond what it costs to operate IEC on a monthly basis. In the Check-O-Matic donations, we get $7,000 a month. These next 2 months, aside from maintaining the IEC Husseini facility, it's $30,000 above and beyond. When we don't have general donations such as this, then we have to dip into our cash reserves to pay for Ayyam-e-Azah. Those cash reserves start to get depleted over time. So we will be tracking actual spend, and I'll be posting the Muharram and Safar budget when we move back to our home, the Imam Baraka of Imam Hussain alayhi salam. But again, right now I would like 42 hands saying that you will support Majalis-e-Azah and you will take care of Ayyam-e-Gham Imam Hussain alayhi salam this year. I need 42 hands. 1. MashaAllah. 1. Please say your number. Number, please. 2. Yes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Please say your number when you raise your hand. 8. 9. 9. Brother in the back. This moment. 10. 11. 10. 11. 11. 13. 13. 14. 15. MashaAllah. MashaAllah. 16. Nare Takbir. Akbar. Keep it going. 16. MashaAllah. 17. 18. Say your number, please. 12,400. MashaAllah. MashaAllah. We're at 30. Mu'mineen, we're at 30. Let's keep on going. Do we have 31? 31. 32. Nare Takbir. Do we have 32 mu'mineen? I will leave it now and 32. Nare Takbir. 34. Nare Takbir. Do we have 35? 35. Nare Takbir. 36. 36. 36. Shumar. Mu'mineen, we will continue with the majlis. Very, very important night. But what did we do here? Yes. Thank you. The respected Mu'mineen, the 36. 36 to 42. 40 even? 42. 36 to 42. So we have 42. Salwa. 40. Abbas, 43. 43. Nare Takbir. 44. 44. Nare Takbir. 45. Respected Mu'mineen, for those of you who have pledged to take care of Ayyam-e-Azah, Shabir Lakhani and Brother Mir Bakhar Musfi are sitting outside. Please do see them, because obviously we didn't keep track of all the numbers, as smart as Heather is. So let's please make sure that we go outside and and if you could contribute. What we did here today was we got in a room together and took care of the expenses for Ayyam-e-Azah, and that's what we can do to make sure that we get the ultimate blessing for Bibi Fatima Salamullah Alaiha. Bar Muhammad wa ala Muhammad Salwa. एक सलावत पढ़ो। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाला। मेरी गुफ्तगू ये चल रही थी कि हर साहिब मनसब को
اللہ نے منصب رسالت میں مختلف درجے دیے اور ایک صاحب منصب کو دوسرے صاحب منصب سے افضلیت بھی عنایت فرمائی، جس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور قرآن میں بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے افضلیت کا اعلان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی ولایت کا دائرہ محدود تھا۔ ہر نبی کے بہت سے ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ وہ امت نہیں رکھتے تھے، نہ کوئی امت نہیں تھی، وہ خود نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والے کے، مگر بس خبر لے رہے تھے اور ایک خاص حلقے کو خبر دے رہے تھے، کوئی وسیع اور بڑی امت نہیں تھی۔ یا یہ کہ خبر رکھتے تھے مگر دوسرے بڑے نبی کے ماتحت تھے۔ اس طرح ہر نبی، ہر رسول کو اللہ نے اس کی حسب حیثیت، جتنی اللہ نے حیثیت مقرر کی تھی، اتنا ہی اس کو اس نے قدرت و اقتدار اور تصرف عنایت فرمایا تھا۔ اب بڑے رسولوں میں سے بڑے جو رسول تھے ان کو اقتدار زیادہ فرمایا تھا۔ حضرت آدم کے زمانے میں کچھ اور اقتدار تھا، اور آدم چونکہ بنیاد تھے، ظاہری وجود میں لوگوں کے سامنے نبی بنا کے بھیجنے میں انسانیت اور بشریت کا آغاز ابھی منشأ ظہور پر نہیں آیا تھا، اور آدم کو خلق کیا، آدم کے ذریعے سے بشریت چلے گی اور آدمیت پھیلے گی۔ اس لیے آدم کو اس نے جو بھی تعلیم دی ہے اور جو بھی اقتدار دیا ہے، علم و اقتدار، وہ بہت ہی مضبوط و محکم دیا، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کی سارا دیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آدم کو ان 73 اسماء اعظم میں سے 25 اسم اعظم عنایت فرمائے تھے۔ اب اس اعتبار سے کہ چونکہ اول ہیں، بنیاد ان کی رکھی جا رہی ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلے گا، تو پھر بھی ان کو مضبوط و محکم سلطنت عنایت فرمائی۔ اور اللہ کی سلطنت جو ہے اور قوت و اقتدار جو ہے وہ کائنات کے اوپر ہوتی، مگر محدود، اور اس کے اعتبار سے علم دیکھتا ہے اور شجاعت دیکھتا ہے کہ اس کے اندر قوت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے اندر علم کے سنبھالنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، جس کی بنیاد پر وہ صاحب حکومت و صاحب منصب قرار دیتا ہے۔ اس حیثیت سے مختلف انبیاء کو مختلف زمانے میں مختلف جگہوں پر ان کی سلطنتیں محدود دیں، لیکن رسول آخر کو جو آدم کے پاس تھا وہ سارا، جو نوح کے پاس تھا وہ سارا۔ اب نوح اور آدم کے درمیان جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارا نوح تک آیا۔
آدم سے لے کے نوح تک، اور پھر نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور نوح، چونکہ 5 بڑے رسول یہی ہیں، ان دونوں کے درمیان جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سارے انبیاء کے پاس جو قوت و اقتدار و علم و متانت و حکمت ہے، وہ ساری چیزیں سب ابراہیم تک اور ابراہیم سے موسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے ان کی جتنا علم، قوت، اقتدار، صفات، کمال سب سمٹ کے موسیٰ میں، اور جتنا قوت و اقتدار حضرت موسیٰ کے پاس تھا اس وقت سے لے کے حضرت عیسیٰ کے درمیان جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے بھی صفات و کمال و علم و اقتدار سب سمٹ کر کے عیسیٰ میں، اور جو عیسیٰ کے پاس تھا از اول تا آخر اس سے بھی کہیں زیادہ صفات و کمال جو بھی ہے وہ محمد مصطفیٰ میں۔ لیکن یہ جو میں نے بیان کیا پھر بھی محدودیت کو بیان کرتا ہے۔ میں نے اول دن آپ کو یہ روشن کیا کہ یہ لوگ تھوڑے تھوڑے صفات و کمال کے مالک ہیں، لیکن رسول ختمی مرتبت تمام صفات و کمالات الہی کے مظہر ہیں۔ لہذا کوئی ذرہ کسی قسم کی کوئی صلاحیت باقی نہیں ہے جو رسول اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو سارے انبیاء کے کردار، سارے انبیاء کے کمالات، سارے انبیاء کی قوت و اقتدار جو بھی ہے کہیں اس سے زیادہ رسول اللہ کے پاس ہے، اور رسول اللہ کا جو بھی ہے اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا اگر بٹے تو اس میں انبیاء 1,24,000 بنتے ہیں، اور اگر سمٹتا ہے تو وہ نبوت کی ذات ہے، اور قرآن کے فرمان سے اس نفس کا بدل اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ وہ صرف ان کی ذات ہے، جو اس لیے کہ اپنے نفس کے جگہ پر روز مباہلہ حضرت لے کے گئے تھے۔ جو کمالات خدائی اور سلطنت و اقتدار خدائی نبی کے پاس ہے وہ سارے کمالات علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں۔ اور اتنے سادے طریقے سے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک بات کہنے کے لیے کہ پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں۔ اس سادی باتوں سے یہاں تک تو بات پہنچی کہ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی صلاحیتیں سمٹ کے یکجا ہو جائے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، تو وہ سب سے افضل ہیں اور سارے انبیاء سے برتر ہیں۔ اب اگر ان کا نفس کوئی بنایا جائے تو سارے انبیاء سے افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل سادہ ہے۔ سوال کیا تھا کسی جوان نے کہ انبیاء سے علی کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ 9 تقریریں 8 تقریریں اسی کے لیے تھی کہ بتایا جائے کہ ذات علی ابن ابی طالب اتنا سستی اور اتنا پائن اور سطح نیچے نہیں ہے کہ تم اصحاب پیغمبر کے سامنے ان کو رکھو۔ جب انبیاء آنکھیں نہیں ملا سکتے ہیں تو یہ اصحاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔
ویسے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اسی میں سے کبھی گڑھی جاتی ہیں، کبھی بنائی جاتی ہیں، محض اس لیے کہ بات کو تمام کریں، لیکن کیا کریں؟ جو گڑھتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چونکہ خدائی چیز جو ہوتی ہے اس کی قوت و طاقت اور ہوتی ہے، اور جعلی چیز جو ہوتی ہے اپنی بنائی ہوئی وہ اپنی سمجھ اور سوچ اور اپنی عقل کے مطابق ہوگی۔ ہم نے کل آپ کو یہاں تک لا کے رکھا کہ رسول اللہ اور امیر المومنین ایک ہی نور ہیں، اور یہاں تک کہ یہ نور عبد المطلب تک جب تک پہنچا اس وقت تک ایک تھا، اور رسول کا فرمان قرآن مجید کی وہ آیت بھی دہرائی آپ کے سامنے کہ خدا نے بھی کہا ہے کہ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جو عزیز ہے، غالب کار ہے اور حکیم ہے، رحیم ہے۔ وہ خدا کہ جو تمہیں دیکھ رہا تھا اس وقت جب تم سجدہ کرنے والوں کے پشت اور صلب میں خود سجدہ کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید الذی یری حین تقلبک فی الساجدین، اس وقت سے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، یعنی غافل نہیں ہے۔ خلقت اولی نوری میں جو تم نے کیا وہ سارے بیانات آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، اور مدارک معصومین سے مستند روایات معتبر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نوری جب مادے کی چادر کے تحت آنی ہوئی تو انبیاء کی پشتوں میں منتقل ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد قرآن نے یہ صاف کر دیا کہ جتنے صلب میں گیا ہے وہ سارے صلب ساجد تھے خدا کے، فی الساجدین، تب کوئی بھی صلب میں یہ نور پہنچا ہے تو وہ نور غیر ساجد کے صلب میں نہیں گیا، سب اللہ کا سجدہ کرنے والے تھے، اور تم بھی اس صلب میں سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کا سجدہ کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کو واحد جاننے والے، اسی کا نام ہے موحد، اسی کا نام ہے مومن۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو سجدہ الہی کرے، جو اللہ کا قائل ہو، اسی کے صلب میں یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ تب ایک قاعدہ بن گیا نا کہ یہ نور غیر ساجدین کے صلب میں نہیں جا سکتا، اور جب عبد المطلب تک آیا تو دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ عبداللہ کے صلب میں چلا گیا اور ایک حصہ ابو طالب کے صلب میں چلا گیا۔ تو اب قرآن کے نص کے مطابق چونکہ حکمت خدا یہ ہے کہ غیر ساجد میں نہیں جا سکتا، تو اب جہاں یہ نور منقسم ہو کے گیا ہے وہ بھی ساجد خدا ہے، اور جو ساجد ہے وہی مومن ہے۔ یہ تو قرآن ثابت کر رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور نبی نے فرمایا لم نزل ننقلو من صلب الطاہر الی صلاب الطاہرات، ہم صلب طاہر سے اور جتنے صلب طاہر ہوتے گئے، اسلاب صلب کی جمع ہمیشہ منتقل ہوتے چلے گئے، طاہر سے پاکیزہ سے۔ اب بھی اگر آیت نازل ہو چند لوگوں کو جمع کر کے تو اس کو محدودیت نہ رکھیے، بھی آیت یہی تو بتا رہی ہے کہ جو چادر کے اندر ہیں یہ تطہیر ہے، لیکن یہی بیان یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے ہوتے چلے آئے ہیں وہ بھی تطہیر ہیں، وہ بھی پاکیزہ ہیں، تبھی تو امانت سے یہاں تک پہنچے، تبھی تو ان کی طہارت باقی رہ گئی۔ ورنہ اگر کہیں بیچ میں رس ہوتا، نجاست ہوتی، کفر ہوتا، تو پھر یہ کہنا کہ ہم نے رس سے دور رکھا ہے یہ بات سچ تو نہ ہوتی نا۔ اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے دور رکھا ہے تو پھر یہ بات سچ نہ ہوتی نا۔ اس کے معنی یہ ہے
یہ آئے تطہیر نازل کر کے اللہ نے تنہا طہارت اہل بیت نہیں بتایا، بلکہ جس صلب میں یہ نور گئے ان کے ایمان کو بھی ظاہر کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ طاہر، مسلم، پاکیزہ، جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم نے بنایا ہے، جس کی خلقت ہم نے کی ہے، جس کو ہم نے نور سے بنایا اور پھر اس نور کو ہم نے صلب میں، بشری صلب میں منتقل کیا اور بشریت کا لباس اڑھایا، تو وہ بھی سارے کے سارے طاہر۔ اب اس کے بعد طہارت، تو طہارت جو ہے محفوظ اپنی جگہ پر، تو جہاں بھی یہ بھیجے جائیں گے وہ بھی طہارت قدا ہوگا، وہ نجاست قدا نہیں ہو سکتا۔ بے التزام اتنا رکھا اللہ نے کہ صلب تک طاہر ہے۔ رسول اللہ نے جو بات کہی ہے وہ اس لیے کہی ہے کہ ایک ہی جگہ پر نہ رہ جائیے، بات کو سمجھیے کہ ہم طاہر ہیں، ہم نجس نہیں ہیں، تو ہم طہارت ہی میں رہتے ہیں، نجاست میں نہیں رہتے۔ تو جب صلب تک طاہر تھا تو جہاں پیدا ہوئے ہوں گے وہ بھی تو طاہر ہونا چاہیے، وہ بھی جگہ تو طاہر ہوگی۔ اب رسول اللہ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ آپ دنیا سے پوچھئے، بتائے تو ساری تاریخوں نے لکھا کہ رسول اللہ جو پیدا ہوئے وہ ابی طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب یہ اللہ کا انتظام ہے، اس میں خدائی زور ہے، اس میں شخصی زور نہیں ہے۔ اللہ ہی جانے حکمت کیا، مصلحت کیا۔ لیکن جب ابو طالب کا بیٹا پیدا کرنا ہوا تو ابو طالب کے گھر نہیں پیدا کیا، تب اپنے گھر پیدا کیا، اپنے ہاں لے آیا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اب یہ خدا جانے کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیا، اسے خدا جان سکتا ہے۔ لیکن سمجھ میں ایک بات آ رہی، وہ یہ آ رہی ہے کہ دونوں پہ الزام لگنا تھا، دونوں پہ الزام لگنا تھا، ایک پیدا ہونے والے پہ اور ایک جس کا بیٹا ہے، جس کے ہاں پیدا ہونا ہے۔ چونکہ اس کے اوپر الزام لگنا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، اور اس کے اوپر الزام لگنا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، خدا ہے۔ سوچو کریں آپ، تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ابو طالب کے گھر محمد کو پیدا کر کے طہارت قدا بتایا، اور علی کو اپنے گھر پیدا کر کے بتا دیا بیت اللہ میں پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھ کر کے آپ آج آگے آ جائیں اور زیادہ آگے آ جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا وہ مسئلہ ہو رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے تقریر کروں گا، اور آج پوری ڈیفینیشن تفصیل کی موقع نہیں ہے کہ اس لیے کہ حالات بگڑ گئے، لہذا کریم کریم آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پیدا کیا تو کعبے کے اندر، کل میں نے یہاں تک لا کے آپ کو رکھا کہ اعجاز کس لیے ہوا۔ آپ کے سامنے میں نے وہ آیت پڑھی تھی اور پھر چھوڑ دیا تھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن، میری گزشتہ تقریر آپ کے ذہن میں ہے کہ قرآن کہاں سے بنا تھا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ نہیں معلوم کہ اس میں کتنے نئے کتنے پرانے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن میں اول لفظ جو بولا گیا وہ محمد سے بولا گیا، وہ نطق وہاں ہوا، وہ نور اول تھا، اور جو بولتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، کہتا چلا گیا، اسی کا نام قرآن ہے۔
تو ظاہر ہے بولتا چلا گیا، تو بولا کیسے؟ جب تک یہاں ہے نہیں اس وقت تک بولا نہیں. تو جو قرآن بنتا چلا گیا وہ پہلے سے یہاں تھا. جب لفظ میں آیا تو یہ لفظی قرآن ہوا، اور جب تک یہاں تھا یہ ناطق تھا، قرآن ناطق. تو اب سوچے اب قرآن لفظی کی حالت یہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، کلام الہی ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی قرآن لیکن لفظ کی شکل میں ہے. تو دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک لفظی شکل اور ایک شخصی شکل، یعنی انسانی صورت میں. تو اب یہ قرآن دو حصوں میں ہوا، ایک لفظ کی شکل میں، تو یہ قرآن جو دفتیوں میں ہے یہ لفظی ہے، اور ایک شخص کی شکل میں. لفظی کی تمکنت کا یہ عالم ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو میں پتھر پر نازل کروں، پہاڑ پر نازل کروں، تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونا نظر آئے گا، چور چور ہو جائے گا. یہ پہاڑ ہے کیا؟ توجہ کریں نا آپ، یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ جو ہے پتھروں کا مجموعہ ہی تو ہے نا. تو اگر یہ قرآن لفظی نازل ہو تو اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ پتھر کا مجموعہ پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹے بھی اور ٹوٹے بھی. اب جب قرآن ناطق کو نازل کر رہا ہے تو اب یہ جو جدار کعبہ میں شگاف ہو رہا ہے، کعبہ ہے کیا؟ وہی پتھروں کا مجموعہ تو بنا ہے. جب یہ ناطق نازل ہوا تو وہ بھی چٹکنے لگا، ہے نا، چٹکنے لگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بات کو مسلسل کرنے کے لیے صرف میں اس بات کو لے آیا ہوں، اس میں ایمان ڈھونڈیں آپ کہ کہاں ہے. تمام تاریخوں نے اہل سنت کے بڑے معتبر عالم دین، صواعق محرقہ لکھنے والے ابن حیثمی ایک عجیب روایت لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہونی ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں کو کھینچنا شروع کیا کہ چلیے کعبے کی طرف. اب ظاہر ہے کہ اس وجہ سے فاطمہ بنت اسد وہاں پہنچی، اور کعبہ یہ بھی گوش گزار رہے کہ مجموعہ ہو چکا تھا بتوں کا. 360 بت بیٹھے ہوئے تھے، اور زیادہ ہی تھے، کم نہیں تھے. تو سارے بتوں سے بھرا ہوا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب پہنچی تو بتوں کو دیکھا، جیسے ہی چاہا کہ جھکے تو اندر سے پیر لگا دیا کہ نہ جھکیے. اب آپ یہ روایت سن رہے ہیں نا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ جا کے وہاں دیکھیے گا. پھر اس کے بعد وہ کبھی جھکی نہیں. اب سوچئے یہ روایت بیان کی. اب میں یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گڑھا کیسے جاتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے. بھائی کم سے کم اتنا تو مان لیا کہ علی موحد تھے، اتنا تو مان لیا نا کہ شکم مادر میں بھی علی وہی تبلیغ کر رہے تھے، وہ موحد تھے، اتنا تو مان ہی لیا. لیکن اب گڑھا کیسے سنیے. جہاں یہ لکھا وہیں یہ بھی لکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اللہم انی مومنتن بے کتب کا یا بے کا وہ بے کتب کا وہ بے رسول کا بار الہ، میں مومنہ ہوں، تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں. اب بتائیے آپ اس قول سے اس روایت کا کوئی تطابق ہو رہا ہے؟ انی مومنتن بے کا، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وہ بے کتبے کا، تیرے سارے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، وہ بے رسولے کا، اور تیرے سارے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں. اب اس کے بعد جب ایمان رکھتی ہوں تو آگے کیا ہے؟ فرمایا میری مشکلوں کو حل کر دے.
بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اس مولود کے وسیلے سے جو میرے بطن کے اندر آئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ابھی ولادت نہیں ہوئی، اب یہ مشکل کیا ہے؟ میں اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد لڑکی تو پیدا ہونا ہے، اس سے زیادہ کی کون سی مشکل ہے؟ اور اس سے پہلے 4 پیدا ہو چکے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی تو مسلم ہے، تو ولادت سے ڈرنا کیا ہے؟ اب آپ کو مشکل کیا ہے؟ چوتھا یہ لڑکا بھی صحیح پیدا ہو جائے گا، پریشان کیوں ہے؟ مشکل کیا ہے؟ تو بس مشکل اتنا ہی ہے جو انہوں نے لکھا تھوڑا سا، وہ یہ کہ یہاں پر کھینچ کے لڑکا لایا ہے کہ کعبے میں چلو، اور اس سے پہلے والی شریعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. توجہ کرو، اس سے پہلے والی شریعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی شریعت میں مسجد میں یا اللہ کے گھر میں جو عبادت گاہ ہے وہاں کوئی ولادت نہیں ہو سکتی. شریعت حکم دیے ہے یہاں ولادت نہیں ہو سکتی. مریم کو نکال دیا تھا کہ نکل جاؤ بیت اللہ، یہ بیت المقدس ہے، یہ عبادت گاہ ہے. تو اب مشکل یہ ہے کہ بیٹے کی سنوں، توجہ کریں آپ، یا جو مومنہ ہوں شریعت قبلی کی اس کی سنوں. تو اللہ تو ہی حل کر دے. یہ سبب تھا کہ اللہ نے دیوار میں در بنایا کہ اب مشکل تیری حل ہے، اس دروازے سے آؤ گی تو دنیا شک کرے گی، اب میں یہاں سے در بنا کے مشکل حل کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہاں پہ میں ایک خاص بات پڑھتا ہوں، اور اس روایت کے آئینے میں کہ ایک سائل ہے جو سوال کرتا ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو ہوا کیا؟ تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ کعبے میں جب فاطمہ بنت اسد چلی گئیں، میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دیں اس لیے کہ وقت میں تنگی ہے، مجھے اور آگے جانا ہے، پوری ولادت نہیں پڑھنی، مگر یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جب پیدا ہوئے تو روایات اور تاریخوں نے لکھا کہ آپ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں بت بہت سے تھے، لیکن جیسے ہی علی پیدا ہوئے آپ نے فوراً سر سجدے میں رکھا. ویسے ہی جیسے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا ویسے ہی، اب آگے کیسے کہوں؟ سوال یہ ہے کہ تو بت کے سامنے سجدہ کیا. تاریخ نے یہ لکھا کہ جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو سجدہ اللہ کا نہیں ہے تو بت کا ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں. تو اب بتائیے آپ کیا ہوگا؟ تو میں یہاں پر ایک نقطہ نکالتا ہوں، اور وہ نقطہ جو ہے وہ ملہم ہے معصومین کے بیان سے. بھئی جہاں یہ لکھا ہے کہ علی نے جب سجدہ کیا تھا تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے اور پیدا ہوئے تو سجدہ ضرور کیا، تو وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ بت سب اپنی جگہ سے گر گئے تھے، سارے بت نیچے گر گئے تھے. تب مجھے کہنے میں جرأت ہے کہ علی کے سجدے میں اتنی قوت تھی کہ خود بھی سجدہ کیا اور غیر جاندار پتھر کو بھی سجدہ الہی میں جھکا دیا. صلوات محمد وآل محمد.
اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد رہیں، اور تیسرے دن رسول اللہ وہاں جاتے ہیں اور تیسرے دن لیتے ہیں. اور اس میں بھی غور کر لیجئے، یہ عجیب ہے کہ جب آپ نے سجدہ کیا اور بت گرے تو یہ کفار مکہ نے دیکھا نا، اگر دیکھا نہیں تو تاریخ میں لکھا کیسے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ سجدہ جب علی نے کیا تھا تو یہ بت گر گئے تھے، تبھی تو لکھا، ورنہ تاریخ میں آتا نہیں. تو کفار دیکھ رہے تھے اس معجزے کو کہ علی جب سجدے میں گئے تو بت نیچے آ گئے. کفار مشاہدہ کر رہے تھے اس معجزے کو. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ ابو طالب کے پاس جاتے اور کہتے یہ کون پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے سجدے پہ ہمارے بھی خدا سجدے کرنے لگے. بجائے اس کے کہ ابو طالب کے پاس جا کے یہ کہتے، بلکہ کیا کیا، جب 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر کے رسول کے ساتھ باہر نکل گئیں تو کعبے میں جا کے اپنے بت کو اٹھا اٹھا کے رکھنے لگے. اب بتائیے آپ، انہوں نے فضیلت دیکھنے کے بعد بھی فضیلت علی کی مانی نہیں. اب سمجھ میں آیا نا؟ آج کی نسل میں جو نہیں مان رہا کہیں اسی خون سے تو نہیں چلا آ رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. کیا سوچیں یہ. اور اس کے بعد 3 دن تک وہاں رہیں. اور پھر یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ تیسرے دن جب رسول داخل ہوئے تو پھر اصلی در سے نہیں گئے، بلکہ پھر وہی در کھلا اور پھر رسول گئے. تو پہلا معجزہ جو ہے وہ علی اور فاطمہ بنت اسد کی وجہ سے تھا، اور دوسرا معجزہ رسول کی وجہ سے ہوا. کھلا اور گئے، جا کے بچے کو ہاتھ میں لیا، اور جب لیا تو علی نے آنکھ کھولی، اور پہلا مشاہدہ جو کیا ہے وہ جمال محمد مصطفیٰ. وہاں جب سے چھوڑا تھا اس وقت سے کسی کو نہیں دیکھا، پھر دیکھا تو محمد کو یہیں آ کے دیکھا، اور آنکھ کھولی تو صرف علی کا مشاہدہ کیا. یہ نوٹ رکھیے گا، یہ خاندان رسالت و ولایت کی خصوصیت ہے. اس کو ابھی کام آئے گا یہ چند منٹ کے بعد. یہ خاندان ولایت کی خصوصیت ہے. یہ خاندان ولایت میں جو پیدا ہوتا ہے وہ آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے کسی کو اس وقت تک جب تک ولی کے چہرے کو نہ دیکھ لے. اسی لیے حضرت عباس جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک کہ حسین کے ہاتھ میں نہیں آئے. جب حسین کے چہرے یہ سلطنت ہے، یہ قوت ہے جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے، اور یہ صاحب اقتدار ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کو ہم نے ولایت دی ہے. آج دیکھیے، میں نے ایک دن دوپہر کی مجلس میں پڑھا تھا اور وہ بات یہیں کے لیے چھوڑ رکھی تھی کہ وہاں پر حضرت موسیٰ نے جب ان کو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم فرعون کے سامنے تبلیغ کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ ظالم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بار الہا واجعل لی وزیرا من اہلی، ہمارے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے. وہارون اخی، وہ میرا بھائی ہے ہارون. یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بنا دے. تو جو کر رہے ہیں میری بات پر، وزیر بنا دے. کس لیے بنا دے؟ تاکہ یہ میری مدد کرے، تاکہ میرے ساتھ شریک رہے. تو معلوم ہے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود معین نہیں کر پاتے، خود بناتے نہیں ہیں،
اللہ سے کہتے ہیں کہ بنا دے، خود سے نہیں کہتے کہ یہ ہمارا وزیر ہو گیا، سن لو کائنات والو یہ میرا وزیر ہے، بلکہ اللہ سے پہلے کہتے ہیں، جب اللہ بنا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں۔ اتنی بات ہو چکی نا وہاں، تو اب یہاں سنیے آپ، آخر اتنے بڑے چھوٹے سے وقت کے لیے جو موسیٰ وزیر تلاش رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی وزیر بنا دے، وہ بات اور ہے کہ نام پیش کر دی۔ ہمارے نبی نے نام بھی نہیں پیش کیا، اور قرآن میں اعلان فرمایا، جب نبوت کا اعلان ہونا ہوا تو ہاتھ بلند کر کے کہا بار الہ، ہمارے لیے اجعل لی، ہمارے لیے بھی قرار دے سلطانا نصیرا من عندک، واجعل لی عندک سلطانا نصیرا، اپنے طرف سے اپنے پاس سے ہمیں ایک سلطان جو ہمارا مددگار ہو وہ قرار دے دے۔ قرآن مجید ہے، وہاں موسیٰ نے مانگا وزیر کے عنوان سے، اور یہاں رسول نے وزارت کی بات نہیں کی، فرمایا ایک مددگار چاہیے، مگر کیسا مددگار؟ ایسا کہ جو سلطان ہو۔ اب آیت کو آیت سے ملائیے، سلطان سلطنت کو کہتے ہیں، تو آواز آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات محمد و محمد۔ جب اللہ نے سن لیا اس دعا کو اور نبی نے یہ دعا مانگی کہ وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے سلطان، ایسا مددگار۔ سلطان کے معنی ہے قوت رکھنا ہر شے پر، تو سلطان چاہیے مددگار، ہما شما نہیں چاہیے، ان کی مدد نہیں چاہیے، ان کی مدد نہیں چاہیے، سلطان النصیرہ، اب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا مددگار۔ تو اب ہر چیز کے لیے، ہر جگہ پر، ہر موقع پر ایسا چاہیے کہ ہر جگہ پہنچ سکے، ہر جگہ مدد کر سکے۔ نبی نامعلوم کتنے مقامات پر جا سکتے ہیں، کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اور عام انسان ہوگا تو جتنی دیر نبی کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اتنی دیر تو مدد کر سکتا ہے، اور جب سو گیا تو پھر کیسے مدد کرے گا؟ اب ایسا چاہیے کہ جو سونے پر بھی قابو رکھتا ہو اور جاگنے پر بھی سلطنت رکھتا ہو، وہ چاہیے مدد کے لیے۔ اس لیے نبی نے جب مانگا تو اللہ نے دیا، تو اشکار کب کیا؟ جب سلانا تھا۔ اب کسی اور سے نہیں کہا تم سو جاؤ، اب جب سلایا تو ایسے کو ڈھونڈا جو سلطان ہو، مددگار بھی ہو، سلطان بھی ہو، قدرت رکھتا ہو سونے پر بھی اور قدرت رکھتا ہو جاگنے پر بھی۔ یعنی یہ کیسے ہوگا کہ بھئی اتنی قدرت ہو اس کو کہ اگر چادر کے نیچے رہے تو ان کی حرکت سے آگاہی بھی کر رہا ہو، اور ایسا رہے کہ وہ یہ سمجھتے رہ جائیں کہ سو رہا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انتخاب کیا اور فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں۔ فرمایا کس لیے لیٹ جائیں؟ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ بھی سوالات ہیں اور اس میں بھی جوابات ہیں۔ مولا کیا جانتے نہیں تھے کیا کہ میں لیٹوں گا تو بچ جائے گی؟ نہیں، جب اتنا سب بیان کر دیا آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ، 7 دن 8 دن کہ آپ نے اندازہ کر لیا کہ کس کس حال سے گزرے ہیں، تو آپ جتنا آئندہ ہونے والا ہے سبھی تو جانتے ہیں، تو پھر پوچھنا کیا ہے؟ لیٹ جائیے چپ چاپ۔ لیکن نہیں لیٹے، نہیں پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ کچھ کھوپڑیاں پیدا ہونے والی ہیں۔
بلکہ سوال کریں گی. تو اس لیے پوچھ لیا کیا میرے لیٹنے سے آپ بچیں گے؟ اب یہ صاف کر دیا کہ اب محمد کسی کی وجہ سے نہیں بچیں گے. اب محمد بچیں گے تو صرف میری وجہ سے بچیں گے. اس لیے پوچھ لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں. تاکہ تاریخیں لکھیں کہ علی بن ابی طالب نے جب پوچھا تھا تو نبی نے ہاں میں جواب دیا کہ کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی ہیں، سر آپ کی وجہ سے میں بچوں گا. لہذا نبی کے حکم پر لیٹ گئے. اب وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب لیٹے تو چادر کے نیچے گئے اور چادر کے نیچے ایسا سوئے. یہاں پر بہت عظیم شخص کا ایک جملہ میں لے آتا ہوں. علامہ ننہروی علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کتنا ہی زیادہ بلند ہو اور بہت ہی نیند آتی ہوئی ہو اس کو، اور اگر اس کے ہاتھ پیر باندھ کے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تو کیا اسے نیند آ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا. شیر کے سامنے ڈال دیا جائے ہاتھ پیر باندھ کے تو کیا اسے نیند آ سکتی ہے؟ کتنا ہی سونے والا ہو، کتنا ہی نیند آ رہی ہو، مگر نیند اڑ جائے گی شیر کو دیکھ کر کے. وہی حال یہاں تھا. جتنے کفار قریش ہیں سب کی تلواریں اوپی ہوئی ہیں. تلواروں کی چھاؤں میں علی کو لیٹ کے سونا ہے. پر نیند کس کو آتی ہے؟ نیند نہیں آتی اگر پتا ہو جائے کہ ایک دفعہ یہ نیچے گری تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لہذا سونا ہے. اور یہاں علی ایسا سوئے کہ فرمایا زندگی میں کبھی میں ایسا نہیں سویا. اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم سوئے؟ توجہ کریں آپ. بھائی لیٹ گئے تھے چادر اوڑھ کے، کوئی دیکھ تو رہا نہیں تھا. پر تصدیق کر رہے، دنیا کو دو جواب دے رہے ہیں کہ دنیا اعتراض نہ کرے آئندہ آ کے کہ سوئے کہ نہیں سوئے. کم ایسا سوئے کہ زندگی میں کبھی نہیں سوئے. اور ایک جواب اور دے رہے ہیں کہ چادر الٹنے کے بعد توجہ کریں آپ، اب ہم نفس اللہ بننے والے آئے تو کہیں دنیا دھوکہ نہ کھا لے، مجھے خدا نہ کہہ دے. اس لیے سو کے بتا دوں خدا کو نیند نہیں آتی. صلوات محمد وعلی محمد. آپ حضرات صلوات پڑھ کر پھر آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں. سلطنت نیند پر بھی اس قدر ہے اور سوئے ایسا سوئے کہ فرمایا زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نیند نہیں آتی. اے نصیری سن، اے نصیری سن، خدا کو نیند بھی آتی نہیں. اور علی ایک شب اتنا سوئے کہ بس صرف ایک شب اتنا سوئے ہیں، بس معلوم ہوا کہ خدا نہیں ہے. دیکھیں کس طرح سے اعلان کر رہے ہیں اپنی بندگی کا اور کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں اپنی ولایت کا. موضوع یہی تھا نا، ولایت و بندگی. بندگی کا بھی اظہار ہے اور ولایت کا بھی، اقتدار کا بھی اظہار. ایسا سوئے کہ قیامت تک کبھی اب کوئی نہ سوئے گا. اور چین کی نیند سوئے. اور جب آنکھ کھولی پردہ ہٹا تو سب نے دیکھا یہ علی ہے. پوچھا رسول کہاں گئے؟ تو جواب دیا کیا مجھے دے کے گئے تھے کیا؟ اگر دے کے گئے ہوتے تو حق کے سوال ہے، میں کیا جانوں کہاں گئے؟ تم جانو، تمہارا کام جانے، ڈھونڈو تلاشو. اب میں صرف یہاں ہوں، وہ میرے پاس آئے صرف، اور کوئی نہ آئے گا نزدیک. ورنہ یہاں سمجھ لینا طاقت و قوت وہی ہے، ابھی گھٹی نہیں. صرف وہ آئے گا سامنے جس کی امانت نبی کے پاس تھی. میں اس کو امانت دینے کے لیے ٹھہرا ہوں.
یہ لو امانت جس کی بھی ہے، آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ۔ کم سے کم علی نے ایک درس یہ بھی دے دیا اور نبی نے ایک درس یہ بھی دے دیا، کفار قریش کی امانت۔ بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کافر کافر کہہ کر کے۔ خدا بھئی امانت امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہ کرنا اگر مسلمان ہو تو۔ نبی آخری وقت بھی امانت کا خیال کیے اور ایسے کو دے کے گئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا لٹانا خالی مقصد اتنا ہی نہیں تھا، ایسے بھی چلے جاتے علی کو لے کے پتہ نہ چلتا، جب نکلتے تو ایسے ہی چھڑک دیتے اور سب اندھے ہو جاتے، دونوں چلے جاتے، رات بھر کھڑے بھی رہتے۔ ان میں قوت تھی، طاقت تھی، لیکن نہیں، ایسے نہیں جانا مقصد تھا، مقصد امانت دلوانا تھا۔ تو یا رسول اللہ اگر اور لوگوں میں قوت جنگ کی نہیں تھی تو امانت دینے کی تو تھی، تو کسی ایک کو انتخاب کر کے لٹا دیا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کسی ایک کو نہیں۔ اور بھائی اگر اور کسی چیز کی قوت نہیں تھی، آپ پوچھیں گے کیسے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب جنگ خندق میں پکار رہا تھا، جنگ بدر میں بلا رہا تھا، کافروں کا غول چیخ رہا ہے بدر میں کہ آ جاؤ لڑنے کے لیے، جب مدینے چلے گئے رسول اللہ تو کہا یا رسول اللہ ہم تو 300 ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو کیسے لڑیں گے؟ پوچھا رسول اللہ نے کہ مقصد کیا ہے؟ بھئی کیا لڑنے نہیں جاؤ گے؟ تو کیا کریں، ہم 300 ہیں وہ 1000 ہیں، بہرحال وہ مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں تو جانا پڑے گا۔ کہا کیسے ہوگا؟ تو پھر مقصد کیا ہے؟ کہا ایسا ہے کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ سمجھے آپ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ کریں جو نبی کو فرار کا مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر جب عہد حکومت میں ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ نبی کو فرار کا مشورہ دے، چلے جائیں کہیں اور۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم اتنے ہی لڑیں گے اور اتنے ہی ہم کافی ہیں۔ اور جنگ بدر میں جب لڑنے کے لیے گئے تو ادھر 1000 کی تعداد، اس سے بھی زائد لوگ، اور ادھر 313 جو بدری مجاہد ہیں، اور وہاں جنگ ایسی ہوئی کہ سب پسپا ہو کے بھاگ گئے۔ جب چلے گئے تو سلمان فارسی نبی کے نزدیک آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آج کی جنگ جیسی میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور یہ فتح قرآن نے بھی نقل کیا ہے، یہ فتح جو قرآن نے نقل کی تو قرآن نے تصدیق کی، قرآن نے جو تصدیق کی اس کو نبوت بیان کرے گی۔ بس جیسے ہی سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آیت نہیں نازل ہوئی، نبی کے پاس آیت نہیں آئی، ابھی صرف جنگ کے لیے تھا کہ جاؤ، اور جنگ میں جب کامیابی ہوئی اور سب بھاگ گئے، جو تھے وہ مارے گئے، جب لوٹ کے یہاں آئے تو سلمان نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اتنی بڑی جنگ میں نے نہیں دیکھی اور یہ فتح یاب ہوئے، ہم 313 تھے مگر ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا جب میں ممینا کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے علی نظر آتے تھے، جب میں میسرہ کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے علی نظر آتے تھے، جب میں سامنے دیکھتا تھا تو 1000 کی تعداد میں علی نظر آتے تھے۔ تو نبی نے کہا اللہ نے اتنے 1000 ملائکہ علی کی صورت میں بھیجا تھا۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک بات کہی تھی اور بیان کیا کہ معراج پر ایک ملک کو شبیہ علی بنا کے بھیجا اور سب اس کے چہرے کی طرف نظر کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ تو ایک ملک تھا تو پھر بھی ٹھیک تھا، ابھی یہ تو 1000 کی تعداد میں۔ اب سوچئے آپ ایک شبیہ بناتا ایک دفعہ تو کچھ تم تعویل کر لیتے کہ یہ شبیہ ایسے ہی کچھ بات آ گئی، اب تو 1000 شبیہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، 1000 شبیہ بنا دیا، اب تو شبیہ بنانے پر اعتراض نہ ہوگا۔ گویا نبی کے سامنے اللہ نے ایک تیر سے 2 شکار کیا، ایک تو کافروں سے بھی جنگ کیا اور آنے والے مشرکوں سے بھی جنگ کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
ایسی جنگ ہوئی کہ پھر آپ کے بعد ایسی جنگ نہیں دیکھی گئی. اصحاب نے کہا ایسے نہ دیکھا ہے. اس کے بعد علی اور بھی جنگ کریں گے. ہر جنگ اب مثال بنے گی بدر کی. جتنی جنگیں ہوں گی, جس جس جنگوں میں لوگ نظر آئیں گے وہ ساری جنگیں مثال بنیں گی. وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ یہ قوت اور یہ ولایت اس بندگی کے ساتھ اتنا زیادہ اللہ کو پسند تھی اور یہ شخص اتنا زیادہ محبوب تھا. کیا اللہ یہ قوت نہیں رکھتا تھا کہ ملائکہ کو انہی کی صورت میں بھیجتا اور انہی سے کہتا یا کسی اور بشر کی شکل میں آ جاتے؟ اکثر جبریل آیا کرتے تھے رسول اللہ کے پاس, اور جب آتے تھے تو ایک صحابی تھے دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. ہے نا روایت؟ تو جب جبریل ایسے آیا کرتے تھے تو آج کیا ضرورت ہے کہ سارے ملک کو علی کی ہی شکل میں بھیج رہا ہے, علی ہی کی شکل میں بھیج رہا ہے. اگر آپ کو یہ بات پہلے والی یاد ہو تو یہاں پر ملا لیجئے گا. جتنے ملک ہیں وہ علی کے شعاع نور سے خلق کیے گئے تھے. تو یہاں ضرورت ہے علی کے خدمت کی, اس لیے علی لا رہے ہیں, علی کا مقابلہ ہے. اب مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ یہ فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسئلہ اس کا ہے کہ جس سے پیدا ہوئے تو اس کے تحفظ کے لیے آئے تھے. صلوات محمد وآل محمد. یہ عظمت ہے ان کی, یہ کیفیت ہے ان کی, یہ سلطنت ہے ان کی, یہ قدرت ہے ان کی. نبی کو جو قدرت حاصل ہوئی وہی علی کو قدرت حاصل ہوئی اور وہی اللہ کے پاس ہے. مگر کسی جنگ میں یہ نہیں ملا کہ نبی خود لڑے ہوں. وہ حد ہو گئی. جنگ احد میں کم سے کم کھڑے ہو جاتے, جب یار لوگ چلے گئے تو اسی وقت کھڑے ہو جاتے کہ کافرین حملہ نہ کرنے پائیں. مر جنگ احد ہی میں تو دانت شہید ہو گئے تھے نا. آج تک لیے ٹہل رہے ہیں لوگ, ہے نا, دانت شہید ہو گئے تھے حضور کے. اور بہت سے لوگ فاتحہ دلاتے ہیں, بہت سے لوگ نظریں کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس منت کو مانتے ہیں اور بہت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. مگر حضور اپنی تلوار لے لیے ہوتے اور یہ مارنے والے کا بھرپور مقابلہ کر لیے ہوتے. مگر کہیں نہیں ملا تاریخ میں کبھی بھی نبی جو ہیں انہوں نے مبارزہ نہیں کیا. اور علماء نے اس کو لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے, لہذا کبھی تلوار نہیں اٹھائی, کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, رحمت للعالمین تھے. لیکن دراصل یہ وجہ نہیں. امام صادق مصحف ناطق سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب تو ہر جنگ میں رہے, اب نہ اس کی بات نہ اس کی بات, معصوم کی بات. پوچھا کیا وجہ ہے, اور صرف رسول ساتھ تھے جنگوں میں جہاں جہاں, اور جن جنگوں میں مگر لڑے نہیں, معین کرتے رہے کہ اب یہ جائیں گے, اب یہ جائیں گے, اب یہ جائیں گے, اور آخر میں بھی معین کرتے تھے. کبھی موقع دیکھ کے پہلے ہی معین کر دیتے تھے. پھر چانس اس لیے دیتے تھے کہ یہ نہ کہے کہ انہیں کو بھیج دیتے ہیں. ہم کو بھی چانس ملا ہوتا تو مرد میدان ہوتے. اب جب بھاگ بھاگ کے چلے آتے تھے تو پھر ہزیمت ہوتی تھی, اسلام کی شکست ہوتی تھی. تو پھر نبی کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے منع کیا تھا تم کو, بھیا تم صرف کلمہ پڑھنے کے لائق ہو, اس کے لائق نہیں ہو, یہ چیزیں نہ اختیار کرو. بس جانے کے لیے جاؤ, اگر نہیں مانتے ہو تو چلے جاؤ. ارے کتنی دفعہ بھیجا, ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام سے پوچھا, اور یہیں سے مسلسل کروں گا, امام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک علی ہیں, نبی کو علی پر اتنا اعتبار ہے کہ ایک ہی کی قوت اتنی کافی ہے کہ دوسرے کو ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے. جب اس سے یہ جیت جائیں گے تب نبی کھڑے ہوں گے.
لہذا علی کی قوت تنہا کافی ہے. پورے کائنات نے سن لو کان کھول کے، نبی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے گی جب تک علی ہیں، اور علی کی نسل قیامت تک رہے گی تب تک نبی پہ کوئی آنچ آ نہیں سکتی. بنیاد ڈال دی. آپ دیکھیے، اور اسی وجہ سے ہر جنگ میں موقع دیا، موقع فراہم کیا. قرآن شاہد ہے، قرآن بھی جھنجھلا گیا، اللہ ناراض ہو گیا. جنگ خیبر میں جو جا رہے تھے وہ پھر پلٹ آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر پلٹ آتے تھے. ایک دن نہیں، 40 دن تک مسئلہ سر ہوتا رہا، 39 دن تک پلٹتے رہے. تو قرآن بھی بگڑ گیا. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہو جا رہے ہیں، یہ پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں تو ہو جائے، اب ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم لے کے آنے والی ہے. اور یہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا اس سے پہلے جتنے جا رہے تھے جو کرے آپ اس خصوصیت سے آ رہی تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وقت تنگ ہے بھائی. دیکھیے میں بہت جلدی اس لیے کر رہا ہوں، سب چھوڑتا جاتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، تو اس وقت کے اندر ختم کر دوں. تو ابھی آپ لوگ تھوڑی دیر صبر کر لیں میرے ساتھ اور اس کو اتنا سن لیں تاکہ میں مصائب تک پہنچ جاؤں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آپ اندازہ کریں 39 دن تک یہ لوٹ کے آتے رہے. اللہ بھی جھنجھلایا، کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو تم، اور تم لوگ مرتد ہو گئے ہو. رد کے معنی ہے لوٹنے کے. اب کیا اللہ ہی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ جو رد ہو جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں، لیکن مرتد کہا. اب یہ اللہ ہی جانے، اس کی بلاغت ہے، اور دل کا حال بھی وہی جانتا ہے. ہم ہوتے تو رد ود کی بات کرتے، اور وہ مرتد کی بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد کہا ایسے کو بھیجوں گا کہ جس کو اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب اس کے بعد جو علم دیا گیا، ساری بات چھوڑتے ہوئے سر مختصر لفظوں میں آپ سنیے. اور ایک چیز میں نے چھوڑ دی ہے، اگر وہ مقدمہ میں بیان کرتا تبھی یہ پڑھنے میں مزہ آتا، مگر یہ کہ وقت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب نے جتنی جنگیں کی ہیں، ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی تمغہ پایا ہے. ہر جنگ میں، بدر میں ملائکہ صورت میں آئے، احد میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی سند ملی. اور اس کے بعد جب خندق آیا تو خندق میں ایسی سند دی کہ اب ساری دنیا کے مسلمان قیامت تک مسلمان بنتے رہے. ایمان کی بھی سند دی کہ آج کل ایمان کل کفر کے آگے جا رہا ہے. اور عمل کی سند یہ دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو کل ایمان بھی ہے اور کل عمل بھی ہے یہی. اب جتنے عمل ہوتے جائیں گے اور جتنے ایمان بڑھتے جائیں گے وہ سب اسی کے سائے میں رہیں گے. اب جب یہ خیبر میں گئے تو خیبر میں جانے لگے تو نبی نے کہا کہ جنگ کرتے رہنا. پوچھا کب تک کروں؟ تو جواب دیا جب تک فتح نہ ہو جائے. اور بعد ہاتھ اٹھایا، بارے اللہ تو میدان کو فتح کر دے. علی گئے جنگ کرنے کے لیے. سنیے آپ، امام صادق نے بیان فرمایا کہ امام صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوا
کہ حضرت عیسیٰ اتنے زیادہ باکمال تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو پانی کے اوپر چلتے رہتے تھے سطح آب پر، اور پانی ٹھہرا رہتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہ کمال مقام نبوت میں ذکر ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لو کانا یقینہ زیادہ، اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا، لمشی علی الہوا، تو وہ ہوا پہ چلتے، پانی پہ رہ گئے۔ اب خیبر کے دن جب در اکھاڑا تو ہوا پہ مکمل معلق رہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے دیکھو، کل یقین جہاں چاہے قدرت اپنا دکھائے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ کہا تھا نا آپ کو، آپ سے عرض کیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے کریم ہی کریم، ورنہ مقدمات بہت ہے اس کے، اس طرح آتا تو اور بات ہوتی۔ آپ سمجھے نبی نے کیا فرمایا؟ لو زیادہ یقین ہو، اگر اس کا یقین اور زیادہ ہوتا، کم سے کم نبوت کے یقین کا میزان تو بتا دیا۔ توجہ کرو میری بات کو، اگر اور زیادہ ہوتا لمشی علی الہوا۔ اب بھی پوچھو گے علی افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ تمام انبیاء کا نمائندہ حضرت عیسیٰ چرخ چاروں پہ رکھا گیا ہے، وہ فقط پانی تک رہا، ہوا پہ نہیں۔ اور یہاں یہ عظمت ہے کہ جس عظمت کے ساتھ گئے، ایسا فتح کیا اور تاریخ کے لیے ایک بہترین نمونہ دے کے چلے گئے، ایسا کہ ہوا پہ معلق تھے۔ دیکھیے، ولی ہونا اپنی جگہ پر ہے، مطلق قوت اقتدار کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، بندگی اللہ کی اپنی جگہ پر ہے، مشیت خدا کے خلاف کبھی جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشیت خدا کے پابند ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو ولایت قدرت اپنی جگہ پہ ہے اور مشیت کے خلاف نہیں۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ بعد پیغمبر، جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے علی سے بیعت کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، علی نے بیعت نہیں کی اور گھر میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر کے دروازے کو بہت تیز مارا، اور آگے آپ سن سکیں تو سنیں، اس دروازے کو اتنی تیز مارا کہ علی کو گھر سے باہر نکالیں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ چونکہ پاسبان ولایت ہر دور میں اللہ نے رکھا ہے، لہذا حضرت زہرا پاسبان ولایت تھیں، دمے در تھیں، آپ زخمی ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کی بنیاد اسی دن سے پڑ گئی، اسی دن سے پڑ گئی ہے۔ ابھی کربلا بہت دیر میں آنے والی ہے، ابھی 6 مہینے کا علی اصغر بہت دیر میں شہید ہونے والا ہے، لیکن اول شہید حضرت محسن ہو گئے۔ جیسے ہی مارا جو کیفیت آئی ہے تو تاریخوں نے عجیب و غریب لکھا ہے اور بہت شان سے لکھا ہے کہ حضرت زہرا زمین پر چلی گئی، غش میں چلی گئیں۔ بس عزیزان گرامی، میں مسائب پر آیا ہوں، محض بہت سے مسائل تھے، حضرت عباس کے بہت سے مسائل تھے، مگر کیا کروں، وقت میں گنجائش نہیں۔ آپ اندازہ کریں، جیسے ہی آپ غش میں چلی گئیں، اندر داخل ہوئے، گلے میں رسی باندھا، کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ یہاں پر لکھا یہ ملتا ہے کہ خیبر کا ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا یہ علی ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں یہ علی ہے۔ فوراً سجدے میں چلا گیا اور نزدیک پہنچا، ہاتھ جوڑا، کہا آپ یقیناً وسیع ہیں، میں آپ کے اس حالت کو دیکھ کے تصدیق کرتا ہوں، اور آپ کا نبی محمد جو ہے وہ نبی ہے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخری نبی ہے اور آپ وسیع ہیں۔ دیکھیے، مصلحت کے مطابق کام ہوتا ہے،
مشیت یزدی یہ ہے کہ ان کی زندگی صرف ہدایت کے لیے ہے، لہذا ہدایت فرمائی ہے، یہ ہدایت کا مقام تھا، ورنہ علی کے گلے میں رسی کون لگا سکتا ہے؟ کس میں طاقت تھی؟ پر ایک ہدایت پوشیدہ تھی، اور اس نے اسی وقت یہ تصدیق کیا کہ دیکھو میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خیبر کے در کو جب اکھاڑا تھا تو ہوا میں یہ شخص معلق تھا جس میں اتنی قوت ہو، کیا اس کے گلے میں رسی آ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں آ سکتی۔ اسی کے گلے میں رسی آئے گی کہ جو نبی ہو یا نبی کا وصی ہو، یہ وصی حق ہے، برحق ہے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کیا وصایت بہت عظیم ہے علی کی، اور بارہا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، علی نے اپنی مصیبت صرف اس لیے مصیبت نہیں جانی کہ اسلام کا فائدہ ہو، مذہب کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو۔ آپ دیکھیں اور غور کریں اس پر کہ علی بن ابی طالب نے صرف دین کے تحفظ کے لیے ساری قوت صرف کر دی، دین کو بچانے کے لیے، اور انہی میں سے ایک قوت علی کی حضرت عباس علمبردار، یہ علی کی قوت ہے جس نے انتظام فرمایا ہے کہ جب دین پر وقت پڑ جائے تو عباس میری طرف سے کام آنا۔ آپ اندازہ کریں کہ تاریخیں کس کس طرح کی چیزوں کو لائی ہیں، مقاتل کیا کیا نہیں لکھے اس ذات گرامی کے بارے میں۔ عظیم شخصیت ہے عباس، یہاں تک کی بحثیں ہیں کہ کیا امامت پا سکتے تھے کہ نہیں۔ اب وہ تو مصلحت الہیہ میں 14 کے علاوہ 15 معصوم نہیں ہیں، 12 امام سے 13 نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے جد علی امیر المومنین چاہتے کہ عباس کو امام بنائے تو لا واللہ لم یکن یفعل، تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 12 امام منصوص من اللہ، لیکن اس حدیث نے کم سے کم اتنی بات تو پہنچا دی کہ اگر منصب امامت کی لیاقت کوئی رکھتا ہے امام کی نظر میں تو وہ جناب عباس کی شان ہے، ان کی شخصیت ہے۔ آپ ان کی عظمت سے آگاہ ہوں، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے غلامی لکھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کہا تھا بچوں میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے کنیز سمجھنا۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کل کہ لکھا علامہ قزوینی نے کہ جب ام البنین کا عقد ہوا امیر المومنین کے ساتھ، اور جب آپ تشریف لے آئیں گھر میں، جیسے ہی داخل ہوئیں سب سے پہلے در کو چوما اور چوم کے قدم اندر رکھا، اور جیسے ہی اندر گئیں امام حسن اور امام حسین، عمر تھی ان کی مگر مریض تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد منہ چوما اور فرمایا مجھے ماں نہ جاننا، میں کنیز بن کے آئی ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے تمام تر خدمت کے لیے میں ہمہ وقت حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے اپنے کو تصدق کیا اور کہا ہم آپ پر فدا ہیں، ہم آپ کی صدقہ ہیں، ہمارا یہ نصیب کہ شہزادی کونین کے یہ شہزادوں کی ہم خدمت کریں۔ آپ سوچیں کہ جس ماں کا یہ عالم ہو وہ اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دے گی۔ چلیے اسے بھی تاریخ نے لکھا کہ جب عباس ایسے پیدا ہوئے اور ایسے حواس میں آئے تو فرمایا دیکھو بیٹا یہ آقا ہے، تم غلام ہو، کبھی برابری کی نہیں سوچنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، میں کتنی دیر حائل رہوں گا میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ آج کی تاریخ بڑی عظیم ہے، باتیں بہت سے لے کے آیا تھا اس مقدس ذات کے لیے بھی کہ جس کے لیے علم رجال تک میں لکھا گیا ہے تقیًا تقیّا، یعنی اس سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے۔ عجیب الفاظ ہیں، اولاد ائمہ میں فقہا کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں عباس۔ یہ ذات اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظمت بہت عظیم ہے، اس ذات کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس قدر عظیم ہے کہ مختصر لفظوں میں کہا تھا کہ پلاتی اگر زہرا دودھ
تو یہ امامت کے قابل ہو جاتے۔ عزیزان گرامی وہ وقت اور ہے کہ جب کبھی بیان کروں گا، لیکن آپ اس کو سوچیں اور غور کریں کہ مقام کتنا بلند ہے، اور جتنا بلند مقام اللہ نے دیا ہے ان کو صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ حسین کی غلامی کی انہوں نے، حسین کی خدمت میں رہے انہوں نے۔ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آغوش امام حسین میں آئے، آنکھ کھولی تو سب سے پہلے حسین ابن علی کا مشاہدہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو آغوش میں لینے کے بعد ان کے دہان میں کسی کا وہ پستان حضرت زہرا کے بھی منہ نہیں لگایا دودھ پینے کے لیے، رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی زبان ان کے دہان میں دی، تو حسین نے رسول کی زبان چوسی اور اس طرح نبوت کے آثار سارے منتقل کر دیے۔ اسی طرح حسین ابن علی نے اپنی آغوش میں جب عباس کو لیا تو سب سے پہلے آنکھ کھولی، ابھی تک دودھ نہیں پیا تھا، سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان دہان میں رکھ دی اور آثار نبوت اور آثار امامت اس طرح سے منتقل فرمایا۔ یہ جناب عباس ایک ودیت ہیں، ایک امانت ہیں جس کے اندر یہ باتیں رکھی گئیں، صبر، زہد، تقوی ہر چیز کی مثال ہے اور آئینہ ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ عباس کو حسین سے جدا کر دیں تاکہ یہ کربلا کا میدان جو ہے سر کر سکیں ہر طرح سے، لیکن میں کہوں گا تمہیں جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ امام علی مقام کب جہاد کرنے آئے ہیں، کب جنگ کرنے آئے ہیں۔ خدا کی قسم حسین جنگ کرنے آئے تھے، اگر جنگ کرنے آتا تو ایسا سپاہی لے کے نہیں آتا جو 6 مہینے کا ہے، جنگ کرنے آتا تو اس کا انتظام کر کے آتا، 72 کو کافی لے کے نہیں آتا، اس لیے اس نے جہاد بھی نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی لڑنے کی۔ لکھا یہ ملتا ہے کہ حضرت عباس جتنی دفعہ کہتے تھے کہ مولا آپ اجازت دے دیجئے تو آپ سر جھکا لیتے تھے، فرماتے تھے بھئی عباس آپ ڈھارس ہیں پورے گھر کی، آپ کی وجہ سے پوری فوج کے ڈھارس، آپ کی وجہ سے یہ گھر پورا رکا ہے، یہ مخدرات عصمت جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے ان کے دل میں ڈھارس ہے۔ عزیزو، جب بھی جہاد کے اذن کے لیے آتے تھے روایتیں کہتی ہیں کہ امام خیمے کے نزدیک سے دور لے کے چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے کان میں یہ خبر نہ جائے کہ عباس جا رہے ہیں میدان جنگ میں، اس لیے کہ عورتوں کا ہر طریقے سے سہارا عباس تھے۔ بس عزیزان گرامی، ایک دن ایسے ہی گفتگو، ایک وقت ایسے ہی گفتگو ہوئی کہ سارے یکے بدیگر جب علی اکبر بھی اب آنے لگے بار بار تو عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب ہمیں اجازت دیجیے۔ فرمایا نہیں تم ڈھارس ہو، گفتگو ہو رہی تھی مگر چند بچے خالی کوزہ لیے باہر نکل آئے۔ فرمایا الاتش امام علی مقام کچھ گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو سے پھرے اور پھر کے فرمایا عباس اذن جہاد تو بات کی چیز ہے، پہلے ان کے پانی کا انتظام کرو، اگر ہو سکے تو ان کے پانی کا انتظام کرو۔ بھائی یہ سننا تھا امام علی مقام کا فرمان۔ آپ بچوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک نہیں یہ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں، تاریخوں نے لکھا 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ یہ تیسری دفعہ تھا کہ جب سکینہ کوزہ لے کے آئی تھی اور فرمایا تو چچا جان کیا کوئی سبیل ہے کہ ہم تک پانی پہنچ جائے؟ بہت چاہتے تھے حضرت سکینہ کو، فوراً جھکے اور مشکیزہ سکینہ لیا اور لے کے جھک کے سلام کیا اپنے امام کو، فرمایا سکینہ کو پانی لے کے آتا ہوں آقا، جب آؤں گا تو پھر گفتگو آگے چلے گی۔ عزیزو ابھی جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، یہاں تک روایتوں نے لکھا ہے، مختصر پڑھ رہا ہوں کہ یہاں تک کہ آپ جب وہاں سے چلے پانی لینے کے لیے تو اس طرح نہیں چلے، علم نے مشق کو باندھا اور باندھ کے اعلان کیا اور پکارا میں عباس علی ابن ابی طالب ہوں جو اپنی بھتیجی سکینہ کے پانی لینے کے لیے فرات پر جا رہا ہوں، جس میں دم ہو وہ مجھے روکے، اور شان کے ساتھ چلے اور جاتے گئے۔ مجمع دیکھتا رہا، چاروں طرف 4000 کی فوج فرات کے اوپر لگی ہوئی تھی جو اس بات کو دیکھ رہی تھی، اور جب عباس جانے لگے تو کائی کی طرح مجمع پھٹنے لگا،
خوف سے ہٹنے لگا. عباس فرات تک پہنچ گئے. عزیزان گرامی جیسے ہی فرات میں پہنچے پہلے گھوڑے کو ڈالا, فرمایا اے فرس با وفا تو بھی اتنا ہی پیاسا ہے جتنا میں پیاسا ہوں, تو پانی پی لے. اللہ اکبر. خاندان رسالت کے بچوں کا کیا کہنا, عزیزو یہ جانور ہے, جانور کا تو پانی پی لے. گھوڑے نے فرات کی طرف نظر نہیں کیا, منہ پھیر لیا. اے عباس میں کیسے پی لوں, خاندان رسالت کے بچے پیاسے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم حسین کے, یہ سوائے غم عباس کے حضرت سیدہ کو پرسا دیں. عزیزان گرامی یہ اس وقت پرسے کا وقت ہے. یقیناً سیدہ پرسے کے لیے آئی ہیں. ام البنین نے ساری زندگی حسین کا پرسا لیا ہے, اور اس پرسے کے موقع پہ کہوں گا بی بی جتنے حاضر ہیں جہاں جہاں دنیا میں سن رہے ہیں ان سب کے حوائج کو پورا کر دیں. جو مریض ہیں ان کو شفا دیں. ابھی مجھے بتایا گیا ہے حیدرآباد میں ایک جوان ہے میر مرتضی علی جاوید, جو مریض ہیں ان کو بھی شفا عنایت فرما. بہرحال سارے خادمان شریعت کو اور سارے خادمان عزا کو شفا عنایت فرما. معبود ہم سب کی حوائج کو پورا کر, کہ اس لیے کہ سیدہ اس وقت ہے رومال لیے ہے, آنسو پوچھ رہی ہے. یہ ایک امانت ہے جو سیدہ لے کے جائیں گی. عزیزان گرامی عباس کے تمام تر جتنے بھی عزا کے معاملات ہیں ان کا تعلق سیدہ سے ہے. بس عزیزو لکھا یہ ملتا ہے کہ حضرت گئے اور جانے کے بعد آپ نے مشق سکینہ کو بہت دیر تک بھگویا. خشک تھی سکینہ کی مشق, جب بھیگ گئی پانی بھر لیا. پانی بھر کر کے اب اس میں مختلف روایتیں ہیں. بعض نے روایتوں نے کہا ہے کہ بھگونے میں ہاتھ بھیگ گیا, بعض روایتوں نے کہا کہ نہیں خود آپ نے چلو میں پانی لیا اور لینے کے بعد خیمے کی طرف دیکھا اور اس پانی کو فرات میں پھینک دیا. بتانے کے لیے اب یہ لوگ اپنے اپنے سے پیش کر رہے ہیں, لیکن حق یہ ہے کہ پانی لیا اگر اور پھینکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس پینا چاہتے تھے, بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر عباس چاہے تو پانی پہ اقتدار جما سکتا ہے. تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہو. پانی پھینکا اور پھینکنے کے بعد کی جو روایت ہے وہ پڑھتا ہوں میں. جیسے ہی پھینکا دیکھا, اندازہ کیا کہ میرے ہاتھ میں نمی آ رہی ہے. عزیزو یہ بات سے ہاتھ کو پوچھنا شروع کر دیا اور اتنا پوچھا اور کہا یا اللہ تو گواہ ہے نا, میں نمی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ حسین پیاسے, اس لیے کہ حسین پیاسے ہیں. بس عزیزان گرامی حسین پیاسے ہیں اور لے کے چلے. اب جب چلے تو ظالموں نے دور سے اپنے اپنے انتظام کرتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ پانی نہ پہنچنے پائے. لکھا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فوج کم پڑ گئی, جو فوج تھی تو 10,000 کی فوج اور بلائی گئی, تاکہ ابھی جنگ نہیں ہے صرف تحفظ ہے. بس یہ ضرور ہے کہ جو وار ہوتے تھے وہ عباس جواب دے دیتے تھے. تیر آتے تھے تو تلوار پہ روکتے تھے, سپر پہ روکتے تھے, مشق کو بچاتے تھے. عزیزان گرامی نزدیک ہو گئے خیمے سے, اس پہاڑی تک پہنچ گئے جس کے بعد خیمہ تھا. ظالموں نے گھیرے میں لیا کہ اب یہ پانی پہنچ جائے گا, حسین پی لیں گے, ذرا کوشش کرو. لکھا یہ ہے کہ پہاڑی کے گھاٹی سے ایک شخص نے ایک وار کیا جو آپ کا ایک ہاتھ داہنا قطع. جیسے ہی قطع ہوا جری نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں لیا, علم کو سینے سے دبایا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا تحفظ کیا. آگے بڑھے, پھر چلے جا رہے خیمے کی طرف. ابھی جا ہی رہے تھے کہ سامنے تو ایک شخص نے بائیں ہاتھ پر وار کر دیا. عزیزو وہ بھی ہاتھ جو ہے شکستہ ہوا. آپ نے جلدی سے مشق کو دہان میں لگا لیا. عزیزو ایک روایت میں یہاں پہنچ پڑھتا ہوں, آپ سنیں اور غور کریں اس پر. دہان میں لگا لیا مشق کو, سینے سے علم روکا, ہاتھ نہیں ہے, ران سے گھوڑے کو سادھا اور کہتے جا رہے تھے اے فرس با وفا سکینہ کی امانت پہنچوا دے. عزیزہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشق سکینہ چھدی
कल्बे अब्बास पर तीर लगा। अजीजों आगे बढ़े, एक तीर और तेजी से आया, आंख में लगा और आगे बढ़े, एक तीर पेशानी पे लगा। मगर किस तरह रुकना इधर का किया अब खैमे का, इसलिए कि मश्क नहीं, अब्बास तो नहीं में रहे। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि कल पर फटा, घोड़े पर डगमगाए। एक जालिम ने खैमे से छुपा हुआ निकला, गुर्दे आईनी सर पर मारा, जमीन पर तैराने लगे, जमीन पर आ गए। बस अज़ीज़ान गिरामी, जमीन पर आ गए। इस तरह से आए, मैं नकल नहीं कर सकता हूं, रवायात मुअस्सक़ ने बताया है, ऐसे गुर्ज मारा है। फर्क मुबारक जब फटा है तो सर में जो था वो धड़ पर आ चुका था। अल्लाह अकबर, कैसे जमीन पर आए मैं बयान नहीं कर सकता हूं। एक फिक्रा लिखा है कि अब्बास का पूरा जिस्म जो है वो तीरों से ऐसे था जैसे स्याही और जानवर है उसके पूरे बदन में कांटा होता है, इस तरह से तीर पैवस था। आप एक जगह पे सहारा लिए, घोड़े से जमीन पे आने के बाद एक जालिम ने सामने से एक नेज़ा ऐसा मारा कि जमीन पर गिर पड़े। आवाज दिया, अलैका मिन्नी सलाम या आका, ए मेरे आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। जैसे ही ये फरमाया, हुसैन सुने औकाब की तरह उड़े, बहुत तेज चले कि पहुंच जाए, मगर अपने कमर पर हाथ रखे थे, फरमाते जाते थे अलान इनके सरज़री, अरे मेरी कमर टूट गई, चाराए राह मशदूद हो गए। अजीजों नजदीक पहुंचे। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि उस बज़्म को कि जो तमाम शुजा सिपाही लगे हुए थे उनके दरमियान जालिमीन के ऐसे चीरते हुए निकल रहे थे हुसैन, जैसे कोई ऐसा फारिस हो कि अब उसको सिवाय गजब के और कुछ न दिखाई देता। इधर देखते तो वहां से हटाते, इधर देखते तो वहां से रास्ता साफ करते। मैंने अपने आंखों से देखा कि दफतन हुसैन झुक गए। जैसे ही झुके, कुछ उठाया, अबा के दामन में रखा। मैं नजदीक पहुंचा, मैंने कहा क्या कोई कीमती शय है? खोल दिया अबा, अरे मेरे भाई का हाथ है। अजीजों उठाते रहे, जब नजदीक पहुंचे, करीब पहुंचे, झुक के देखा जमीन पर बैठ गए, आंखों से तीर निकाला। अल्लामा शबिस्तानी लिखते हैं कि तीर आंखों में 7 अदद पैवस थे। इमाम आली मकाम ने तीर निकाला और निकाल के आंख साफ की। क्यों? इसलिए कि अब्बास ने कहा भैया अगर हो सके तो निकाल दीजिए, आपके चेहरे का मुशाहिदा करते हुए चला जाऊं। अजीजों पैदा हुआ था तो देखा था, मरते वक्त भी देखता चला जाऊं। आप बहुत देर तक रोते रहे, गश आया, फिर इफाका हुआ, फरमाया भैया अब्बास कोई तुम्हें वसीयत है? का मौला कोई वसीयत नहीं है, मगर लिखा यह है कि उस वक्त आपने सर उठा लिया और उठा के अपने जानू पे रखना चाहा। जैसे ही रखना चाहा अब्बास ने झुका दिया, का मौला ये नहीं हो सकता, मैं गुलाम हूँ। अजीजों लिखा हिचकियां आने लगी, वह इतना कहा मुझे खैमे न ले जाना, इसलिए कि सकीना से शर्मिंदा हूँ। अजीजान गिरामी दम निकल गया, हुसैन रोते रहे और उसके बाद चाहा कि चले, बस मैं खत्म कर दिया। हुसैन जब खैमे तक पहुंचने लगे तो वहां सकीना ने पूछा मेरा चचा कहाँ है? आवाज आई बेटा नहरे फुरात पर है। अजीजों एक वसीयत थी, उसे हुसैन ने बता दिया। कहा बाबा चचा आए क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं आए कि कहा मैं तुमको पानी नहीं पहुंचा सका। बस ये कहता है, ये इमाम ने फरमाया, मुस्लिम हमीद इब्न मुस्लिम ये कहता है कि इमाम ने ये खबर दी, सकीना खामोश रही। अजीजों मैं पूछता हूं अगर चचा नहीं आ सका तो क्या भतीजी न जाएगी? अरे जाएगी, मगर कब? जब खैमे में आग लगेगी, सर की रिदा छिनेगी, जाएगी नहरे फुरात। ए चचा, ए चचा। निशान फौज पैगंबर
سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا